آج ہم بات کریں گے کرۂ ارض کے مختلف خطوں میں جو موسمی کیفیات کا اختلاف ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ اب دنیا کے مختلف خطوں میں ایک ہی موسم کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر موسم سیف ہے تو اس کی کیفیت ہندوستان کا جو میدانی علاقہ ہے اس میں زیادہ شدید گرم ہوتی ہے، اور پہاڑی علاقے میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی، اور ساحلی علاقے میں مزاج معتدل رہتا ہے۔ تو اب اس کی جو اسباب ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا تو خط استوا سے فاصلہ۔ اب جو علاقے خط استوا سے قریب ہوتے ہیں گرم ہوتے ہیں، اور جو علاقے خط استوا سے دور ہوتے ہیں وہ قریبی علاقوں کے مقابلے میں سرد ہوتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ خط استوا کے قریبی حصے میں سال کے زیادہ حصے میں جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ عموداً پڑتی ہیں، اور ان علاقوں میں جو خط استوا سے دور ہوتے ہیں وہاں پہ ترچھی پڑتی ہیں، اس لیے گرمی اور سردی کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ پھر دوسرا سبب ہے وہ سطح سمندر سے بلندی اور پستی۔ اب جو علاقہ سطح سمندر سے زیادہ بلند ہوگا اتنا ہی سرد ہوگا، جس کے پھر دو اسباب ہیں۔ پہلا، ہوا جو متعدد بخارات کا مجموعہ ہے، سورج کی کرنوں سے براہ راست جو گرمی ہے وہ حاصل نہیں کرتا، بلکہ سورج کی کرنیں کرۂ ہوا سے گزر کر زمین پر پڑتی ہیں اور زمین کو گرم کر دیتی ہیں، اور جب زمین سے گرمی خارج ہوتی ہے تو وہ ہوا کو گرم کر دیتی ہے۔ لہٰذا سطح سمندر کے قریب جو ہوا ہوگی وہ زیادہ گرم ہوگی، اور پہاڑوں کی ہوا اس کے مقابلے میں زیادہ سرد ہوگی۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سطح زمین کے قریب کرۂ ہوا میں بخارات اور خاک کے ذرات بکثرت ہوتے ہیں، آفتاب کی شعاؤں سے زیادہ گرمی جذب کر لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر پہاڑوں کی ہوا میدانوں کی نسبت زیادہ سرد ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ پہاڑوں کی ہوا میں بخارات اور اس کے جو گرد کے ذرات ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لہٰذا سورج کی شعاؤں کا اثر اس پر کم پڑتا ہے۔ پھر تیسرا سبب سمندر سے فاصلہ ہے۔ کسی مقام کا سمندر سے فاصلہ بھی وہاں کی آب و ہوا پر اثر انداز ہوتا ہے، تو جو مقامات سمندر سے نزدیک واقع ہوتے ہیں وہ موسم گرما میں کم گرم اور موسم سرما میں کم سرد ہوتے ہیں۔ ایسی آب و ہوا کو بحری آب و ہوا کہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ پانی کی خشکی نسبت دیر میں سرد اور دیر میں گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پہاڑوں کا رخ اور موجودگی۔ اب جن علاقوں میں پہاڑوں کا رخ ہواؤں کا متوازی ہوتا ہے تو وہ ہوائیں بغیر پانی برسائے گزر جاتی ہیں اور وہ حصہ ریگستان بن جاتا ہے۔ جیسے راجپوتانہ کا علاقہ ہندوستان میں کوہ ارادلی کے ہوتے ہوئے بھی بارش سے محروم ہوتا ہے، اور جب پہاڑوں کا رخ ہواؤں کے خلاف ہوتا ہے تو بخارات سے بھری ہوئی ہوائیں، یعنی یہ جو مانسون ہوائیں وہ پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں اور کثرت سے بارش کرتی ہیں، اور پہاڑوں کا مخالف رخ جو ہے وہ بارش سے محروم رہتا ہے۔ پھر ہواؤں کا رخ۔ جو ہوائیں سمندر کی طرف سے آتی ہیں وہ بخارات لاتی ہیں اور بارش کرتی ہیں، جیسا کہ مغربی مونسون جو جون سے اگست تک بارش کرتا ہے، چونکہ سمندر کی طرف سے آتا ہے لہذا پہاڑوں میں کافی بارش ہوتی ہے، لیکن شمالی مشرقی مونسون جو خشکی کی طرف سے آتا ہے وہ بارش نہیں کرتا۔ پھر سیکلون، تو جو یہ سائیکلون وغیرہ ہوتے ہیں یہ اتنی تیزی سے بعض علاقوں میں چلتے ہیں جن کی کشش کی وجہ سے مونسون ان علاقوں میں کھینچ آتے ہیں۔ مثلا پنجاب جہاں بارش موسم سرما میں وہ ان سیکلون کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ پھر جنگلات۔ جن علاقوں میں زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں وہاں بارش کی بھی کثرت ہوتی ہے، مثلا افریقہ میں کانگو کے جنگلات۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنگلات میں پانی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سردی اور تری ہوتی ہے۔ پھر بحری رو۔ اگر ہوائیں سمندر کی گرم رو سے گزرتی ہیں تو گرم ہو کر پانی کی زیادہ مقدار کو بخارات میں تبدیل کر دیتی ہیں، اور یہ بخارات بارش برساتے ہیں۔ مغربی یورپ میں خلیجی رو کی وجہ سے بارش زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہوائیں جو ہے سرد رو پر سے گزریں تو پھر بارش کم ہوتی ہے۔ پھر مٹی کا اختلاف۔ جن مقامات کی مٹی پانی زیادہ جذب کرتی ہے ان مقامات پر سردی زیادہ ہوتی ہے، اور جن مقامات کی مٹی پانی کم جذب کرتی ہے وہاں گرمی پڑتی ہے۔ پھر موجبات مساکن۔
اب جو مساکین حاریں جیسے گرم علاقوں میں رہنے والے لوگ، تو ان کی جو ایسے اشخاص ہیں، ان کی جلد اور بال سیاہ اور گھنگریالے ہوتے ہیں، ان کا ہضم موسٹلی ڈسٹربڈ ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، تحلل رطوبات کے باعث بدنی رطوبات کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بڑھاپا جلد آ جاتا ہے، اور یہ لوگ بزدل اور ڈرپوک ہوتے ہیں۔ اگر آپ باردہ مساکن کے لوگ دیکھیں، سرد علاقوں میں رہنے والے لوگ، تو بہادر اور قوی ہوتے ہیں، ہضم ان کا نہایت عمدہ ہوتا ہے، گوشت اور چربی بہت ہوتی ہے، ان کی رگیں نمایاں نہیں ہوتی اور مفاصل پر بھی بہت گوشت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں چھپی رہتی ہیں۔ اس کی بہت کامن اگزامپل ہے کہ آپ یہ پہاڑی علاقوں والے لوگ دیکھیں نا، تو وہ زیادہ، یہ پشاور یا پاکستان کی اگزامپل دے رہا ہوں، یا یہ کشمیر والی سائیڈ، تو وہ دیکھا آپ نے، وہ بہت جو ہے نا مضبوط، بہادر، غیرت مند لوگ ہوتے ہیں بنسبت پنجاب کے لوگوں کے۔ پھر مساکن رتبہ اگر دیکھیں، یعنی تر علاقوں کے لوگ، یہ تندرست ہوتے ہیں، ان کی جلد نرم ہوتی ہے، اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں، زخم ان کے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور عفونتی امراض اور سرا وغیرہ امراض میں یہ مبتلا ہوتے ہیں۔ یابسہ مساکن کے لوگ اگر آپ دیکھیں تو خشک علاقوں کے لوگوں کا بدن جو لاغر ہوتا ہے، یعنی ویک ہوتے ہیں ان دیئر کانسٹیٹیوشن، جو ان کی جلد ہے اس میں خشکی ہوتی ہے، دماغ اور اعضاء میں خشکی کا غلبہ ہوتا ہے، اور ان مقامات پر سردی یا گرمی بھی شدید ہوتی ہے۔ مساکن عالیہ دیکھیں، یعنی بلند یا پہاڑی علاقوں کے باشندے، وہ دراز قد اور دراز عمر ہوتے ہیں۔ جو غائرہ مساکن کے لوگ ہیں، یعنی نشیبی علاقے کے باشندے، وہ شکستہ دل ہوتے ہیں، عموماً بیمار رہتے ہیں، ان مقامات کا پانی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور حجریہ مکشوفہ مساکن اگر دیکھیں، یعنی پتھریلے مقامات جو برف سے ڈھکے ہوئے نا، ان مقامات پر گرمی اور سردی سخت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے باشندوں کا جسم ٹھوس اور سخت ہوتا ہے، بدن پر بال زیادہ ہوتے ہیں، مفاصل نمایاں اور قوی ہوتے ہیں، جسم پر خشکی کا غلبہ ہوتا ہے۔ بحریہ مساکن کے لوگ دیکھیں تو مطلب ساحل سمندر پر رہنے والے باشندے، یہ حرارت اور برودت کے لحاظ سے معتدل ہوتے ہیں، لیکن رطوبت اور یبوست کے لحاظ سے رطوبت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر جو مسکن ہے وہ سمندر کے شمال میں ہو تو معتدل ہوتا ہے، اگر جنوب میں ہو تو زیادہ سرد ہوتا ہے۔ پھر زیر دامان جبال یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شرقیہ، ایک غربیہ۔ تو جو شرقیہ علاقے جو مشرق کی طرف پہاڑوں سے کھلے ہوئے ہوں، مغرب کی طرف پہاڑوں سے ڈھکے ہوئے ہوں، ان علاقوں کی آب و ہوا نہایت عمدہ ہوتی ہے۔ آفتاب طلوع ہو کر ان شہروں کی آب و ہوا کو پاک صاف کر دیتا ہے، اور جب ہوا صاف ہو جاتی ہے تو آفتاب ان سے گزر جاتا ہے، اور دوپہر کی حدت سے وہ شہر محفوظ رہتے ہیں۔ غربیہ مساکن کے لوگ، وہ علاقے جو مغرب کی سمت کھلے ہوئے ہوں، مشرق کی جانب پہاڑ سے ڈھکے ہوئے ہوں، تو ان پر طلوع شمس کے وقت شعاعیں نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے وہ ہوا جو ہے وہ صاف نہیں ہو پاتی، بلکہ کثیف اور مرطوب رہتی ہے۔ تو مغربی ہواؤں کا جو ان شہروں پر جو اثر ہوتا ہے، وہ تندرستی کے لیے جو خوبیاں مشرقی علاقوں میں ہوتی ہیں وہ مغربی علاقوں میں نہیں ہوتی۔ مغربی علاقوں کی بڑی خرابی ایک یہ بھی ہے کہ یہاں سورج کی شعاعیں اس وقت تک پہنچتی ہیں جبکہ وہ انتہائی بلندی پر ہوتا ہے، اور ان شعاؤں کا رخ عمودن ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ ان شہروں کو گرم کر دیتا ہے، اس لیے یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ یہاں پہ نزلہ زکام وغیرہ ایسے لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں، باشندوں کی آواز صاف نہیں ہوتی بلکہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ شمال میں جو واقعہ علاقہ ہو تو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور ان علاقوں میں یہ جیسے پیچش، نزلہ، بواسیر وغیرہ، ان کو ہم کہتے ہیں امراض حسر و حکن، یہ ایسے امراض پیدا ہوتے ہیں، یعنی جس میں مادہ جو ہے نا وہ نچڑ کر کھا ہوتا ہے، پیچش، نزلہ، بواسیر وغیرہ یہ، اور عمریں دراز ہوتی ہیں اس لوگوں کی۔ اور مساکن شمالیہ کے اثرات عورتوں پر تھوڑا اور ڈیفرنٹ ہوتا ہے، حیض سے مکمل طور پر پاک نہیں ہوتی، اور انفرٹیلٹی بہت کامن ہوتی ہے شمالی علاقوں کی عورتوں میں۔ اور لیکن جو شمالی ممالک ہیں، مثلاً ترکی ہے، تو وہاں پہ اولاد بکثرت ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان عورتوں کی حرارت غریزی نہایت قوی ہوتی ہے۔ بیرونی اسباب جو مرخیہ ہیں اور اسباب مسیلہ، ان کا تدارک وہ حرارت غریزی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ان کے رحم، یوٹرس جو ہیں وہ حرارت غریزی کی وجہ سے حیض سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور ممالک جو شمال کے ہیں ان میں اسقاط کی یعنی ابورشن کی وارداتیں کم ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے ممالک کے باشندے قوی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کنسیو کرنے میں انہیں تھوڑی دشواری پیش آتی ہے، اور کنسیپشن کے بعد جو ہے نا قزاز کا مرض بھی پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وضع حمل کے وقت اس قدر طاقت جو ہے نا وہ انہیں صرف کرنی پڑتی ہے کہ عضلات میں، ان کے مسلز میں ایک کنٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے، تشنج پیدا ہو جاتا ہے،
صدر کی رگیں تک پھٹ جاتی ہیں، جس سے یعنی آپ کے جو یہ آرٹریز، وینز، ویزلز ہیں نا، یہ آپ کے ایبڈومینل ایریا میں، ایپیگیسٹرک ایریا سے اوپر والا جو ایریا ہے نا، چیسٹ ایریا، تو اس کی جو ویزلز ہیں وہ بھی پھٹ جاتی ہیں بعض اوقات اس کنٹریکشن کی وجہ سے، اور اعصاب و الیاف کے اجزاء میں تفرق اتصال بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو شمالی مساکن کی لڑکیاں، ان کو استسقاء زکی یعنی ایڈیما یا قلت الرحم جیسا مرض لاحق ہوتا ہے۔ لیکن ان ممالک میں یہ سرا یعنی سر درد وغیرہ یا مرگی کا جو مرض ہے ان ممالک میں پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ اعضاء صحیح اور تندرست ہوتے ہیں، حرارت غریزی کی مقدار کافی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ سرا کا مرض پیدا ہو جائے تو علاج بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان علاقوں میں بغیر سبب قوا کے سرا عارض ہو ہی نہیں سکتا۔ کرو ایسے لوگوں کے جلد جو ہے وہ ہیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ جو ہے وہ بدن کی صحت، قوت اور خون کی خوبی یا حرارت کی زیادتی کی وجہ سے اخلاق میں ان میں نا درندگی اور وحشت ہوتی ہے۔ اگر جنوبی مساکن کے آپ لوگ دیکھیں تو وہ شہر جو خطے جدی کے جنوب میں واقع ہوتے ہیں، ان کے احکامات و اثرات مساکن حارہ اور موسم گرما کی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں کے جو سر ہیں ان میں امتلاء پایا جاتا ہے، عموماً ان کو دستوں کی شکایت ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ سروں سے جو ان کے نزلات وغیرہ معدے کی طرف گرتے ہیں، جس سے معدے کے اعصاب نرم اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں، بھوک کم ہو جاتی ہے، حواس ان کے ثقیل کند ہو جاتے ہیں، عورتوں کو حیض بکثرت آتا ہے، اکثر اسقاط رہتا ہے ایسی عورتوں کو، مردوں کو خونی اسہال، بواسیر، آشوب چشم وغیرہ پیدا ہوتا ہے، 50 سال کی عمر کے بعد فالج اکثر ہو جاتا ہے، دمہ وغیرہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس قسم کے بخار پیدا ہوتے ہیں جن کی باری شب کو آتی ہے، یعنی رات کو ہوتا ہے بخار، چونکہ لوگوں کو دست بکثرت آتے ہیں، لہٰذا لطیف اخلاط تحلیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ حمیات مادہ میں مبتلا ہوتے ہیں، حادہ میں ٹھیک ہے۔ پھر مختلف اسمت ہوائیں اور ان کے اثرات اگر دیکھیں تو شمالی ہوائیں یہ ٹھنڈی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑوں کی طرف سے آتی ہیں۔ شمال کی طرف سے چلنے والی ہوا دستوں کو روکتی ہے، قبض پیدا کرتی ہے، پیشاب زیادہ لاتی ہے، وبائی ہوا کے جو تعفن اور فساد ہے اس کی اصلاح کرتی ہے، اور شمالی ہوا کی موجودگی میں رطوبات نچڑ کر اندرون بدن پہنچ جاتی ہیں، جس سے بعض اوقات جو آپ کی باڈی کی ویسلز ہیں، عروق ہیں، ان میں انفجار پیدا ہوتی ہے۔ یہ وجہ کہ بعض اوقات سر سے سیلانے مواد کی شکایت بڑھ جاتی ہے، امراض صدر بھی بکثرت پیدا ہوتے ہیں، یعنی چیسٹ کے پرابلمز، مثلا نزلہ ہے یا آپ کی پروڈکٹیو کف ہے یا سینے کا درد ہے یا ارتھرائٹس ہے، یوٹرس پین ہے یا درد مثانہ وغیرہ۔ جنوبی ہوا کیفیتاً گرم اور تر ہوتی ہے کیونکہ سمندر کی طرف سے آتی ہے، یہ عام طور پر بدن کے لیے مرخی ہے، مرخی کا مطلب ایمولینٹ ہے، یہ پوری ٹرمز نا جو اس میں تھوڑی ڈیفیکلٹ آپ کو لگ رہی ہیں، مرخی یا اوپر مرطوب، اس طرح کی چیز ساری ہم نے کلیات ادویہ سیریز میں پڑھی تھی، تو آپ ٹرمز کے لیے کلیات ادویہ کے پہلے 3 لیکچر لے لیں، آپ کو ساری ٹرمز کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مسامات میں کشادگی ہوتی ہے، اخلاط میں جوش پیدا کر کے ان کو ظاہر بدن کے لیے بہاتی ہے، زخم اس موسم میں دیر سے ہیل ہوتے ہیں، خارش اور مختلف قسم کے زخم اس ہوا میں زیادہ ہوتے ہیں۔ مشرقی ہوا کی بات کریں تو اس قسم کی ہوا جو ہے گرم خشک ہوتی ہے، اور اگر یہ ہوا رات کے وقت چلے تو سرد اور تر ہوتی ہے، اور اگر مشرقی ہوا صبح کے وقت چلے تو آفتاب کی شعاؤں کی تاثیر سے لطیف ہو جاتی ہے، اس کی رطوبت جو ہے نا وہ زائل ہو جاتی ہے۔ مغربی ہوا کی بات کریں تو اگر یہ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ مرطوب ہوتی ہیں، تر ہوتی ہیں، لیکن ان پر آفتاب کا اثر جو ہے نا ہوتا ہے تھوڑا بہت۔ اگر صبح کے وقت چلے تو اس پر آفتاب کا اثر بالکل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ کثیف اور غلیظ ہوتی ہے، لیکن اگر رات کو چلے تو لطیف اور ہلکی ہوتی ہے۔ اب جو مشرقی اور مغربی ہواؤں کے احکام اور قوانین جو ابو علی سینا نے بیان کیے ہیں وہ ایران کے ملک کے لحاظ سے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جو مشرقی ہوا ہے جس کو عوام پوروا کہتی ہے، بہت مرطوب ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں
جو مشرق ہے اس میں ایک بڑا سمندر ہے جس سے گزر کر یہ ہوائیں پہنچتی ہیں اور اپنے ساتھ کافی بخارات لاتے ہیں جو سورج کی شعاعوں سے متاثر نہیں ہونے پاتے. اس سے ہندوستان میں آزاد شکنی پیدا ہوتی ہے، وجہ المفاصل پیدا ہوتا ہے، زخموں کا اندمال جلد نہیں ہوتے ہیں پتہ، زخموں کے مواد بڑھ جاتے ہیں جس کی بنا پر اندمال میں تاخیر ہوتی ہے، رطوبی اور رام اور امراض بڑھ جاتے ہیں. جب یہ ہوا ہمارے ملک میں بڑھ جاتی ہے تو سراہی اور گھڑوں کا پانی جلد ٹھنڈا نہیں ہوتا اور ہمارا ملک ہے اس میں مغربی ہوا کے خواص مشرقی ہوا کے خواص سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم نے بیسیکلی یہ ہواؤں کے اثرات باڈی کے اوپر یہ ہم نے ویسے پڑھ لی ہیں، ساری وہی پوائنٹس ہیں، سارے ان کو ہمیں دوبارہ پڑھنے کی وہ ضرورت نہیں ہے. پھر تغیرات یہ سارے طبعی تھے. اب غیر طبعیہ کی بات کریں، جو کہہ لیں کہ دشمن حیات ہوتے ہیں ان کی دو صورتیں، ایک تغیر کیفی، ایک تغیر جوہری. تغیر کیفی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہوا کی کیفیت میں تغیر پیدا ہو جائے، سخت گرم یا سخت سرد ہو جائے. جوہری میں یہ کہ اس کے جوہر میں تبدیلی ہو جائے جس کو ہم وبائی ہوا بھی کہتے ہیں. اور کیفی سے مراد یہ ہے کہ مطلب اتنی ناقابل برداشت گرمی یا سردی ہو جائے کہ اس سے کاشت اور حیوانات وغیرہ تباہ ہو جائیں. پھر اس کی دو قسمیں، ایک استحالہ مجانسہ، ایک استحالہ غیر مجانسہ یا مضادہ. تو یعنی جو پہلی ٹائپ ہے اس میں جو موسم ہے موجودہ کے مطابق تغیر واقع، مثلا موسم گرما میں ہوا کی حرارت اس حد تک بڑھ جائے کہ جس سے حیوانات اور نباتات جو ہے وہ متاثر ہوں. اور غیر مجانسہ جو استحالہ ہے یا مضادہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا میں موجودہ موسم کی کیفیت کے مخالف تبدیلی واقع ہو. مثلا گرمیوں میں کچھ عارضی اسباب کی وجہ سے، یعنی بہت زیادہ بارش ہو گئی 2-3 دن سے، بادل ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں تو سردی بہت زیادہ پڑنے لگ جائے. تغیر کیفی کی مثال وہ سخت سرد اور مرطوب ہوائیں جو نزلہ، سعال، نمونیا یا یہ ٹی بی وغیرہ، چیسٹ پین وغیرہ ایسے امراض پیدا کرتی ہیں، جو آنکھ یا کان، ناک وغیرہ میں زخم پیدا کرتی. اس طرح لو جو ہے وہ سخت گرم ہوتی ہے جس کو باد سموم کہتے ہیں. یہ جو ہے وہ ضربت الشمس پیدا کرتی ہے، یعنی ہیٹ سٹروک جس میں شدید بخار ہو جاتا ہے، سرسام پیدا ہو جاتا ہے، میننجائٹس. یعنی کہ تغیر جوہری کی بات کریں تو ہوا کا جوہر اس میں خراب ہو جاتا ہے، کوئی خراب قسم کا مادہ یا متعفنہ جو مادہ ہے وہ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے جس سے ہوا فاسد اور متعفن ہو جاتی ہے، جسم میں داخل ہو کر ہمارے دل کو متاثر کرتی ہے، اخلاق کو فاسد کرتی ہے، خون میں داخل ہو کر قلب کو متاثر کرتی ہے. فساد اس قدر تک بڑھ جاتا ہے کہ موت واقع ہو سکتی ہے. وبا کی تعریف جو حکمائے متقدمین نے کی ہے وہ یہ کہ کسی ملک کے بہت سے افراد بیک وقت ایک ہی مرض میں مبتلا ہو جائیں. جو وبا ہے اس کے ذرائع آب و ہوا یا غذا کے تعفن کے علاوہ مکھیاں، دیگر حشرات الارض ہیں. وبا اس مخصوص تعفن کو کہا جاتا ہے جو ہوا میں پیدا ہو جاتا ہے اور اس قسم کا تغیر زیادہ تر موسم خریف میں ہوتا ہے. مشروبات و معقولات، اب آگے اگلا فیکٹر، یہ سارا ابھی ہوا پہلا فیکٹر تھا. اب آگے پانی کی بات کریں تو یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں.